الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت میں سے ہر قسم کا میل نقص جو ہے وہ دور کر دے، اور ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حاضرین محترم، شہدائے کربلا معلیٰ سیریز کی قسط نمبر 4 میں آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں، اور جن کا حسن جو ہے وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھا۔ اور ہم اہل بیت پاک کا ذکر کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایمان کا تخم ہے۔ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پاک کی محبت تخم ایمان ہے۔ تو ہم اس وجہ سے اہل بیت پاک کا ذکر محبت اور کثرت کے ساتھ اس وجہ سے کرتے ہیں۔ سیدنا امام علی اکبر علیہ السلام جو ہے آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بابا کا نام امام حسین علیہ السلام تھا، اور آپ کی دادا مولا علی شیر خدا، آپ کی دادی جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، اور آپ کے جو ہے بابا جان کے نانا نبیوں اور رسولوں کے سردار سید الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور حاضرین محترم، آپ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہیں۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ ہجر وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فراق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے غمزدہ رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ نواس حسین کیا بات ہے، تم اتنے بے چین اور بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ عرض کیا نانا جان، آپ کا ہجر، آپ کا فراق، آپ کی جدائی سے غمزدہ رہتا ہوں۔ تو آپ نے خواب کے اندر بشارت دی کہ اللہ رب العزت تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو مفہوم ہے کہ جو ہو بہو شکل اور شبہات میں میرے جیسا ہوگا۔ تو جب آپ نے بیدار ہوئے تو آپ بہت خوش تھے، اور آپ نے یہ خوشخبری اپنے سارے خانوادہ اہل بیت کو سنائی، اور سب امام علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کے منتظر تھے۔ اور آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ جو ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھے، اور آپ کی شباہت خلقی بھی اور خلقی بھی اور نطقی بھی جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور آپ ہر بزرگ کے جتنے بھی فنون تھے وہ آپ نے امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے سیکھے۔ اور حضرین محترم جو ہے امام علی اکبر علیہ السلام جو ہے سفر کربلا میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور میدان کربلا میں بھی آپ نے اپنے بابا جان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اور سیدنا امام علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ فہم و فراست کے مالک تھے اور بہت دور اندیش تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی ان سے مشورہ فرماتے تھے۔ اور حاضرین محترم جو ہے حضرت جو ہے مارکہ کربلا کے اندر آپ فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے اور کہا انا علی بن الحسین بن علی نحن بیت اللہ اولا بن نبی، اور آپ نے فرمایا کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں، اور بیت اللہ کی قسم، اللہ کے گھر کی قسم، ہم جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے تم میں سے۔ اور حاضرین محترم، جب امام علی اکبر علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام چلتے تھے تو حضرت عباس علمدار چچا ہونے کے باوجود آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ سے 2 قدم پیچھے چلتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ تو چچا ہیں اور آپ اتنا ادب کرتے ہیں؟ تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا بڑا ایمان افروز جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں چچا ہوں، لیکن علی اکبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میں شبیہ علی المرتضیٰ ہوں۔ وہ اپنے نانا جان
جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں، تو میں اس وجہ سے، ادب کی وجہ سے، تعظیم و تکریم کی وجہ سے پیچھے چلتا ہوں۔ اور حاضرین محترم، پھر ایک اعرابی آیا اور لوگ مدینہ پاک کے جب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں حسن مصطفیٰ کی طلب ہوتی، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب ہوتی، تو وہ امام حسین علیہ السلام کے در اقدس پر آتے اور مولا علی شیر خدا کے اس پوتے کی زیارت کرتے، امام اکبر علیہ السلام کی۔ اور آپ کی تربیت کے حوالے سے کہ آپ کی تربیت آپ کی پھوپھی جان حضرت زینب علیہ السلام نے کی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو حضرت زینب علیہ السلام کی گود میں دیا، فرمایا کہ میں آپ کی کنیز ہوں اور یہ آپ کا غلام ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام بہت زیادہ پیار فرماتی تھی اپنے اس بھتیجے سے، اور آپ امام اکبر 7 سال کا عرصہ جو ہے امام حسن علیہ السلام کی تربیت کے زیر اثر رہے، اور آپ کی تربیت کے زیر اثر حلم اور سخاوت جو ہے، یہ 2 خوبیاں خاص تھیں، اور لوگ جو ہے وہ دعاؤں کے لیے امام اکبر علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اس بے فرزند پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے، بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور میدان کربلا کے اندر جب اون اور محمد بھی شہید ہو گئے، امام قاسم بھی شہید ہو گئے، اور امام علی اکبر کی جب شہادت کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بابا جان سے آگر عرض کیا کہ بابا جان اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی دستار جو ہے اپنے شہزادہ علی اکبر کے سر پر جو ہے وہ پہنائی، اور اس کے بعد آپ ایک خوبصورت جوان کی طرح، ایک عکس مصطفیٰ، حسن عکس مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ کی کامل تصویر، تلوار لٹکائے ہوئے، نیزہ لٹکائے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوئے، تو یزیدیوں کی فوج میں جو ہے بغدڑ مچ گئی، اور آپ جو ہے یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے گئے۔ جدھر جدھر یزیدی لشکر جو ہے دوڑتا تھا، امام حسین علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ میرا شہزادہ علی اکبر اس سمت داد شجاعت دے رہا ہے، یہاں تک کہ کئی سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور پھر واپس آئے، اور واپس آ کر عرض کی بابا جان 3 دن سے پیاسے ہیں، اگر پانی کا گھونٹ مل جائے تو تھوڑا سا عنایت کر دیں تاکہ دوبارہ ان یزیدیوں سے برسر پیکار ہوں۔ تو آپ نے اپنی انگوٹھی دی، تو آپ نے اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھا، تو تھوڑا سا آپ کو جو فریشنس ملی، آپ کی پیاس کم ہوئی، تو پھر آپ دوبارہ امام علی اکبر علیہ السلام دوبارہ یزیدیوں سے نبر و ازما ہونے کے لیے دوبارہ گئے، اور ہزاروں جو ہے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ سب سے پہلے امام علی اکبر کے مقابلے میں اس نے یزیدی لشکر کی عمر بن سعد نے جو ہے طارق بن شیز کو بھیجا، جو بہت بڑا پہلوان تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو نوجوان ہے، میں اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، میں تو ایک پہلوان ہوں۔ تو اس نے پھر اپنا بیٹا بھیجا عمر بن طارق، تو اس کو بھی اس نے واصل جہنم کیا۔ پھر ایک اور بیٹا بھیجا، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ 3 بیٹوں کو واصل جہنم کر کے پھر اس کا باپ جو تھا وہ طارق بن سیس، وہ جب گیا تو امام علی اکبر علیہ السلام نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور پہلوان تھا میسرہ بن غالب، اس کو جب میدان میں 1000 لشکر دے کر بھیجا اور یکبارگی حملہ کروایا، تو اچانک ایک آواز آئی، یا ابتاہ ادرکنی، اے بابا جان مجھے تھام لیجئے۔ تو امام حسین سمجھئے کہ اب میرے شہزادے امام علی اکبر کا وقت شہادت ہے۔ آپ دوڑ کر گئے تو دیکھا تو آپ کے سینے میں نیزے کا پھل لگا ہوا تھا۔ آپ نے عرض کی بابا جان اس نیزے کا پھل اتار دیں تاکہ میں دوبارہ ان یزیدیوں سے نبر ازما ہو کر ان کو واصل جہنم کروں۔ تو جب پھل اتارا تو خون کا فوارہ جو ہے وہ باہر نکلا، تو آپ نے جو ہے آپ کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر کی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ محترم سامعین و ناظرین، امام علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کیا، اور مشہور مورخ کارلائل کہتے ہیں کہ میں کربلا کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ فتح عددی اکثریت کی محتاج نہیں ہوتی۔ فتح و شکست کے پیمانے امام علی مقام علیہ السلام نے بدل دیے، اور کارلائل نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے شاہ سواروں کو دیکھا، بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا، بڑے بڑے شجاعوں کو دیکھا، اور ان کے قصوں کو جمع کیا، لیکن میں نے امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کسی شجاع کو نہیں دیکھا، کسی بہادر کو نہیں دیکھا کہ 1 گز کے
فاصلے پر بیٹے کی لاش تھی، 2 گز کے فاصلے پر بھتیجے کی لاش تھی، اور 4 گز کے فاصلے پر 2 بھائیوں کی لاش تھی، اور اس کے باوجود جس کو وہ حق سمجھتے تھے اس سے بال برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ اور اہل بیت پاک کی سماجی خدمات کے حوالے سے امام علی اکبر جو ہے اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ، امام قاسم علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے اندر جو ہے وہ چکر لگاتے، اور فقراء، غرباء، یتامہ کے جو ہے ان کے گھروں میں اناج پہنچاتے تھے، اور آپ جو ہے مسافروں کے لیے آپ نے وہاں پر جو ہے گیسٹ ہاؤس بنا کر ان کے رہنے کا انتظام کیا ہوتا تھا، شمع بڑی بڑی جلاتے تھے، اور وہ آپ کے دسترخوان پر وہ کھانا میسر ہوتا تھا جو مدینہ کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے امراء بھی ان کے ہاں جو ہے ایسے کھانوں کی کمی ہوتی تھی۔ تو ایسا شاندار جو ہے وہ دسترخوان جو ہے بچھاتے تھے، ایسے شاندار کھانوں سے تواضع کرتے تھے غرباء کی، فقراء کی، مسافروں کی، محتاجوں کی۔ تو یہ آپ کی سخاوت تھی، یہ آپ کی سماجی خدمات تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی اکبر علیہ السلام کی اس قربانی کی طفیل ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔